بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشتکار دوستو السلام علیکم۔ فیبروری کی آج 26 تاریخ ہے اور اس وقت مغرب سے تھوڑا سا قبل کا یہ وقت ہے۔ یہ فیلڈ، اس کی ویڈیو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی دکھائی تھی۔ یہ بور پہ آ گئی ہے نا، سٹا نکالے ہوئے 10 سے 12-15 دن ہو گئے ہیں، اور یہ 2 ایکڑ کی فیلڈ ہے، اور بکر اسٹار جو ہے نا وہ یہ بیج ہے۔ یہ سب سے لیٹ کاشت ہے اور یہ 12 دسمبر کی کاشت ہے۔ تو ہمارا علاقہ کیونکہ جنوبی سندھ کا وہ علاقہ ہے جو سمندر کے نزدیک ہے اور یہاں میچورٹی جلدی ہوتی ہے، ہمارے لحاظ سے تو یہ بہت سمجھو لیٹ ہے۔ پنجاب یا اپر سندھ وغیرہ میں تو یہ اتنی لیٹ نہیں سمجھی جائے گی، لیکن یہاں ہمارے ہاں یہ کافی لیٹ سمجھی جائے گی، کیونکہ اس نے ہر حالت میں مارچ 20 تک میچور ہونا ہے۔ تو سٹا بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ، اور جو سٹا پکنے کا جو عمل ہے وہ پھر اس کو کم ملے گا، اور یہی چیز جو ہے وہ پیداوار کو متاثر کرتی ہے۔ لیکن اس سال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کافی جو ہے وہ کلائمیٹ نے ساتھ دیا ہے۔ آج بھی دن کا ٹمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ آنے والا جو ایک ہفتہ ہے اس میں دن کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ 30-32 تک جائے گا، اس سے آگے شاید نہ جائے، اور آنے والے دنوں میں بارش کی پیشن گوئی بھی ہے۔ تو جب یہ گندم لگائی تھی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں تمام لوازمات پورے اس لیے کیے گئے ہیں کہ یہ لیٹ تھی، اور ہمیں احساس تھا کہ اس میں بیج کی شرح بڑھائی جائے اور کھاد بر وقت دی جائے، اور پھر ایک مائکرو نیوٹرنس کا اسپرے بھی ہم نے تقریباً 10 دن پہلے اس میں کیا ہے، جب کوئی سٹا نکل رہا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ NPK اور بوران، لیکن گوب کی حالت میں پوٹاشیم سلفیٹ 12.5 کلو، MAP 12.5 کلو اور 25 کلو یوریا یہ بھی فلڈ کی ہے، تاکہ اس کا ایفیکٹ سٹے پہ آئے اور سٹا بھرپور اور جاندار ہو۔ تو بوران دینے کا بھی یہی، بوران اسپرے میں بھی دیا ہے، بوران ویسے بھی دیا ہے۔ بوران شاید ممکن ہے کہ 2 دفعہ دیا ہو، بجائی کے ٹائم پہ اور پھر گوب کے ٹائم پہ بھی فلڈ کر کے۔ دوسری چیز جو یہاں سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں جس طرف کھڑا ہوں یہ جو ہے وہ کھیت کا پہلا سرا ہے۔ یہ آپ نکا دیکھ رہے ہیں، اس میں سے جب فلڈ ہوتی ہے تو نکے میں سے ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کھاد جو یہاں سے گزر کے جاتی ہے وہ سامنے جو اس طرف اینڈ میں مخالف سمت جو نظر آ رہی ہے وہ آخری سرا ہے۔ تو جب ہم فلڈ کرتے ہیں تو آخری سرے پہ لامحالہ کم کھاد پہنچتی ہے۔ یہاں بھی یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے تو درمیان میں جہاں کمزور تھی وہاں پھر ہاتھ سے بھی چھٹا کرایا تھا، لیکن فالٹ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو کاشتکاروں کو یہ بھی عرض کرنا تھا کہ اگر وہ فلڈ کرنے کے عادی ہیں تو کوئی کھاد جو ہے نا وہ چھٹا بھی کر دیا کریں، اور پھر اس میں سے تھوڑی سی بچا کے جو کھیت کے آخری سرے ہیں ان میں چھٹا بھی کر دیا کریں، تاکہ جو کھیت ہے اس میں ایک جیسی کھاد پودوں کو دستیاب ہو۔ تو یہ آج کی بات، یہی اہم بات ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ ماشاءاللہ سٹے بھی اچھے ہیں، سٹے بھی گھنے ہیں۔ اس میں ویسے تو ہم نے 60-65 کلو بیج دیا ہے جو اگیتی تھی یا موسم کی تھی، یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے 75 کلو بیج دیا ہے فی ایکڑ کو، اور 150 کلو بیج دیا ہے 2 ایکڑ میں۔ تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بہتر رزلٹ ہے۔
میں نے اپنی طرف سے اس سیزن میں پوری کوشش کی ہے کہ کاشتکاروں کو جو میں کوشش کر رہا ہوں پیداوار بہتر بنانے کے لیے، ان چیزوں سے ان کو آگاہ رکھا جائے، تاکہ ہمارے کاشتکار جو ہیں بعض دفعہ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ہم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، یہ ہمارے کام بھی آئیں گی انشاءاللہ، آپ لوگوں کے کام بھی آئیں گی۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔